کتاب شرح الاخبار میں قاضی نعمان بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ کے دربار میں ایک غلام گرفتار کر کے لایا گیا جس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا تھا۔ غلام نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ پس خلیفہ نے غلام کی گردن سر سے جدا کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دربار میں موجود تھے۔ آپ نے غلام کو بلایا اور قتل کی وجہ پوچھی۔ غلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میرے آقا میرے ساتھ بد فعلی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت منت و سماجت کی مگر میری کوئی منت کام نہ آئی اور میرے آقا کے دماغ پر بد فعلی کا بھوت سوار تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر مجھے قدم اٹھانا پڑا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقتول کے وارثوں سے دریافت کیا کہ اسے دفن کیا یا نہیں۔ وارثوں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسے فلاں قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مقتول کی قبر پر گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلیفہ، قاتل اور مقتول کے وارث بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قبر کھودی جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور قبر کو کھودا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میت کو قبر سے باہر لے آؤ۔ جب قبر میں اتر کر دیکھا گیا تو کفن تو موجود تھا مگر کفن کے نیچے میت نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تکبیر بلند کر کے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص بھی قوم لوط سا عمل کرے گا تو زمین اس کے مرنے کے بعد اس آدمی کو قوم لوط کی جگہ پھینک دے گی تاکہ وہ قوم لوط کے ساتھ حشر کے دن حاضر ہوگا۔